اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ساخت پر پیدا کیا کہ اس کے ساتھ اس کی مادی ضروریات کو جوڑ دیا، جیسے کہ رزق کا حصول، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور رہائش، جس میں انسان کی سب سے پہلی ضرورت اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے اس کی یہ ضرورت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دنیا کے 80% سے زائد لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور بامشکل اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر پاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ رزق کی تنگی اور دولت کی کمی جیسے مسائل سے واقف ہی نہیں، جس کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مذاہب کے لوگ موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والوں میں سے چند لوگ انتہائی دولت مند ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جاتی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، خوشی، غم، زندگی، موت، ہر چیز ہمیں من و عن مل کر رہے گی۔ اب جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے مل کر رہے گا، تو پھر انسان محنت کیوں کرے، یا دعا کرنے اور تسبیح کرنے سے کیا حاصل؟ یہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ مجھے اور آپ کو کہاں پیدا ہونا تھا، کس قد و کاٹ کے ساتھ پیدا ہونا تھا، کیا شکل و صورت ملنی تھی، کن حالات میں پیدا ہونا تھا، کس زمانے میں آنا تھا، دنیا میں کتنی سانسیں لینی تھی۔ یہ چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد تقدیر کا وہ حصہ آتا ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، کہ ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں اور ہمارے اخلاقی فیصلے اور ہماری صلاحیتیں کیا ہیں۔ تقدیر کے اس حصے کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آج صبح اٹھ کر میں اپنے دفتر، دکان یا کام کی جگہ پر جاؤں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، اور اگر میں لاپرواہی کرتا ہوں اور آج کا دن میں گھومنے پھرنے یا سوئے رہنے میں گزار دیتا ہوں تو پھر مجھے پیسے نہیں ملنے۔ اب آپ نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کسی کے پاس دولت کم اور کسی کے پاس انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی دعا، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے کیے گئے وظائف آپ کے کام آتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف جس کے ذریعے ہم اپنے رزق اور اپنی دولت میں اضافہ اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل غور کے ساتھ دیکھیں اور سنیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، یعنی انتہائی تنگی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں، اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو ان صحابی نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے وہ تسبیح معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ۔ اور بعض جگہوں پر اس طرح سے روایت کیا گیا ہے: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ واستغفر اللہ۔ چند روز بعد جب وہ صحابی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حال دریافت فرمایا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا کر دیا ہے کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تسبیح آپ نے فجر کے سنت ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر کبھی یہ خطرہ ہو کہ تسبیح ادا کرنے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ باجماعت نماز ادا نہیں ہو سکے گی یا نماز قضا ہو جائے گی، تو فرض ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر و اذکار اور تسبیحات ہمیں اسی وقت فائدہ دیں گی کہ جب ہم اپنے فرائض ادا کریں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کی بہتری میں مددگار ثابت ہوگی۔ آئندہ بھی اسی طرح قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔